السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دوستو، وعدے کے مطابق ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ ہم نے لکھا تھا انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لکھی گئی قدیم ترین کتاب، سب سے پہلی کتاب اور اہم ترین کتاب سیرت ابن اسحاق سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ماشاءاللہ ہمارے لیے وقت نکالا، اور لگاتار ماشاءاللہ وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے حسنات میں اسے شامل کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کریں۔ شیخ، آپ کا بہت خیر مقدم ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ دوستو، کوئی مسلمان نہیں ہوگا جسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہو۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کو اگر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کی تمام کوششوں کا محور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا کام ہو تب، تفسیروں کو اکٹھا کرنے کا کام ہو تب، یا پھر سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تاریخ کا جو بھی کام ہوا ہو، عربی زبان و ادب پر جو بھی کام کیا گیا ہو، ان تمام کے پیچھے بنیادی طور پہ مسلمانوں کا مقصد یہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لایا گیا دین، اس کی حفاظت ہو سکے اور مسلمان ایک بہتر زندگی جی سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی سب سے پہلی اہم ترین کتاب سیرت ابن اسحاق ہے، اور اس سے متعلق انشاءاللہ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ شیخ، جب ہم مختلف علوم و فنون کی اہم ترین کتابوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، مرکزی کتاب کو اپنے گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں، تو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہوئے سیرت ابن اسحاق کیوں؟ سیرت ابن اسحاق، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخی طور پر یعنی اب تک جو کتابیں ہم تک سیرت کی پہنچی ہیں تو ان میں سب سے قدیم ترین اصل تالیف ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں بیان کی جاتی ہیں، مثلا عروہ بن زبیر کی مغازی، تو وہ مختلف کتابوں سے جمع کر کے اکٹھا کر کے چھاپی گئی۔ اسی طرح سے زہری کی کتاب ہے، یا موسیٰ بن عقبہ کی کتاب جو ابھی کسی نے جمع کر کے مختلف کتابوں سے، تو ان سب میں یہ ہے کہ متفرق جو بعد کی کتابوں میں نصوص منتشر ہیں ان کو اکٹھا کر کے چھاپنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ بیانی اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں ان لوگوں نے لکھی تھی۔ ابن اسحاق کے بارے میں خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی بھی پوری کتاب تو بیان ہی اسی شکل میں نہیں پہنچی، لیکن ایک ٹکڑا اس کا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اصل شکل میں پہنچا ہے، اور اسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وہ ایڈٹ کر کے چھاپا تھا۔ یہ ہے سیرت ابن اسحاق کی شکل میں۔ تو یہ اصل کتاب جو تھی وہ ہے، پہنچی ہے، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ترین کتاب جو سیرت کی ہم تک پہنچی ہے اصل شکل میں وہ ابن اسحاق کی سیرت ہے۔ پھر اس کی جو تہذیب اور تلخیص ابن ہشام کی ہے، تو انہوں نے جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے، وہ اصل میں ان کے استاد تھے زیاد بن عبداللہ بکائی، تو انہی کی روایت کی بنیاد پر اس کی تہذیب و تلخیص ہے، جس کا انشاءاللہ ابھی ذکر آئے گا۔ اور وہ سیرت ابن ہشام جو مختصر ہے وہ اصل سے بازی لے گئی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ 4 کتابیں ایسی مختصر ہیں، ابو ذر ایک محدث تھے، انہوں نے کہا کہ جو اصل کتابوں سے بھی زیادہ مشہور اور بہتر ہے، تو اس میں ایک یہ سیرت ابن ہشام میں جو سیرت ابن اسحاق سے آگے نکل گئی شہرت میں یا قبولیت میں مختصر ہونے کی وجہ سے۔ دوسری ایک ہے کتاب العین جو لغت کی بنیادی کتاب ہے خلیل کی، تو وہ اس کی تہذیب و تلخیص ابو بکر محمد بن حسن الزبیدی نے کی تھی، 379 میں وفات ہے ان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مختصر جو ہے وہ اصل سے افضل ہے، عین سے زیادہ۔ ہاں، تیسری جو ہے کتاب الظاہر فی معانی کلمات الناس ابن الانباری کی، تو اس کا اختصار کیا تھا ابو القاسم زجاجی نے، تو وہ کہتے ہیں، تو اب مختصر تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اصل کتاب چھپی ہے، اصل تو بہت اچھی کتاب ہے، پتہ نہیں کیسے اس مختصر کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر رہی ہوگی، واللہ اعلم۔ مختصر دیکھنے کے بعد زیادہ بہتر تب طرح ہو پائے گا۔ جی شیخ۔ اور چوتھی کتاب ہے ایک فقہ مالکی کتاب ہے الواضحہ،
ابن حبیب کے، عبد الملک ابن حبیب 3 صدی کے تھے. تو اس کتاب کا مختصر کیا تھا ایک ابو مفضل ابن سلمہ نے. تو اب وہ اصل کتاب بھی پوری شکل میں موجود نہیں ہے اور مختصر تو بالکل ہی ناپید ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان میں کسی کتاب کو جو یہ مختصر ہے اس کو اصل سے افضل سمجھنا، یہ اس زمانے کے لوگوں کے اپنے رجحان کے مطابق ہوگا، لیکن اصل بہرحال اصل ہوتی ہے کیا بات ہے. مختصر جو ہے اس کا درجہ نہیں پا سکتا ہے کسی بھی شکل میں کبھی بھی. تو شیخ، جب ہم سیرت ابن اسحاق پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑی سی روشنی اگر ابن اسحاق پہ پڑ جائے، ان کا زمانہ کیا تھا، کب وہ پیدا ہو رہے ہیں، کب ان کی وفات ہو رہی، اور یہ کتاب کب تصنیف وہ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک، دیکھیے محمد ابن اسحاق ابن یسار، یہ یسار جو تھے ان کے دادا، وہ قیدی ہو کر کے آئے تھے، اور خالد بن ولید نے جب سن 12 ہجری میں عراق کے اس علاقے کو فتح کیا تھا، جی تو اس وقت ان کے وہ دادا جو ہے وہ قید ہو کر کے آئے تھے. اور وہ پھر مولا مسلمہ بن مخرمہ کہا جاتا ہے ان کو، مسلمہ بن مخرمہ بن عبد المطلب، ان کے یہ مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام. اسی لیے مطلبی جو یہ کہے جاتے ہیں محمد بن اسحاق مطلبی، تو یہ نسباً مطلبی نہیں ہے، ولاءً ہے مطلبی. ایسا بہت سے علماء و فضلاء ہیں کہ جن کے باپ دادا مثلاً قید ہو کر کے یا کہ اسلام ان کے اوپر لائے تو اس کی طرف منسوب ہو گئے ولاءً، اور پھر مطلب اس خاندان کی طرف نسبت ان کی ہوئی. تو اسی طرح سے محمد بن اسحاق مطلبی اسی طرح سے کہے جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 1985 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وفات ان کی راجح قول کے مطابق 151 ہجری میں ہوئی. 151 ہجری میں، دوسری صدی کے وسط میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ مدینہ میں گزرا، مدینہ میں تھے وہ، وہیں پرورش ہوئی، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی تھے اکثر. اور ان کا خاص اہتمام جو تھا وہ سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے یعنی مختلف جو ان کے واقعات اور مغازی و غزوات، اور ان کو جو بھی بیان کرنے والے تھے صحابہ کے شاگردوں میں یا کہ تابعین میں، جن لوگوں کو بھی انہوں نے دیکھا اور پایا ہے، تو ان کے پاس جا کر کے، ان کی اولاد سے جا کر کے، ان غزوات میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان کے سلسلے کے کوئی آدمی ملے ہیں، تو ان کو بڑی دلچسپی اس چیز سے تھی، غزوات اور مغازی اور ان کی جگہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور صرف یہی نہیں کہ غزوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، ان سے پہلے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جتنے آتے ہیں، تو وہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ان میں جتنے انبیاء تھے اور ان کے حالات، تو ان کو گویا ایک طرح سے 2 طبقہ تھا. ایک محدثین کا گروپ تھا اور دوسرا تھا مورخین یا اخباریین کا گروپ. تو وہ اخباریین کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں. اسی لیے محدثین کے نزدیک محمد بن اسحاق کا درجہ جو ہے، تو ان کی حدیث کو حسن کہتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کیا، امام مالک نے بہت سخت تنقید کی ہے اور دوسرے لوگوں نے تنقید کی. تو امام مالک کی تنقید کے بارے میں امام مالک کی تنقید، کچھ توضیح بھی ہے. امام مالک کے تنقید سے متعلق توضیح ہے کہ وہ اولاً تو معاصرانہ چشمک ہے. ابن اسحاق نے تھوڑی تنقید کر دی، کسی نے کہا دیا امام مالک کی حدیث بیان کر دیا، امام مالک کی حدیثیں لاؤ میں بتاتا ہوں کہ کیا کون سی حدیث کیسی. تو ان کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا وہ دجال من الدجاجل ابن اسحاق کے بارے میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضاح کذاب آدمی تھے، معاصرانہ چشمک ہوتی ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد بن اسحاق جو تھے وہ انکار قدر کے قائل تھے، یا تشیع ان کے اندر تھا، یا اور بھی دوسری چیزیں جو منسوب کی گئی ہیں ان کی طرف، یہ درست نہیں ہے. محدثین کا جو معتدل قول ان کے بارے میں ہے کہ اولاً تو وہ ثقہ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو حدیث عنعنہ کے بغیر، یعنی تحدیث حدثنا سمعتو کہہ کر کے بیان کریں تو ان کی حدیثوں کا اعتبار کیا جائے گا. ہاں، یعنی عن کے ذریعے جب بیان کریں گے تو اس میں یہی شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ان سے سنا ہے کہ نہیں سنا. تو مدلسین کی وہ مدلس میں شمار ہوتے ہیں، اور متصل سماع پر محمول نہیں ہوتی ان کی حدیث، یہ بات. لیکن جہاں بھی وہ حدثنا کے ذریعے بیان کریں گے تو ان حدیثوں کو مطلب محدثین کے درمیان بھی اس حیثیت سے ثقہ ہیں، اس حیثیت سے وہ ثقہ ہیں، اس لیے ان کی بات. بلکہ ان پر بہت لمبی گفتگو کی ہے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے ابن سعید الناس کی شرح ترمذی ہے، اس کی تحقیق کی ہے. تو اس کے پہلے اسے محمد بن اسحاق کا تقریباً 100 صفحے میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے سارے جرح و تعدیل سے متعلق جتنے اقوال ہیں بیان کر کے دکھایا ہے. کہا کہ یہ سب اکثر چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اکثریت نے ان کی توثیق کی ہے اور ان پر اعتماد کیا ہے، ان کی روایت پر اعتماد کیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان پر اصل میں اعتراض اس لیے کیا گیا، یا محدثین نے تھوڑا سا روگردانی اس لیے کی کہ جب وہ عقائد اور احکام سے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں تو ان حدیثوں کے متصل ہونے کا پتہ جب تک نہیں چلے گا اس پر قابل اعتماد نہیں.
لیکن جہاں مغازی یا تاریخ یا روایات یا اور دوسری چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اتنا تشدد بھی محدثین کیا نہیں ہے. وہ عام طور پہ بھی محدثین محدثین ہاں کے اتنا زیادہ تشدد نہیں، اس لیے کہ اب جنگ و داستان ہے اس کی، تو اب اگر اس میں کوئی منکر چیز نہیں ہے، خلاف نہیں ہے واقعی کہ دوسرے سارے لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس میں محدثین اور اخباریین کے طریقے میں فرق یہ ہے کہ محدثین ہر جزئیے کو مستقل سند سے بیان کرتے ہیں کیسے ان تک پہنچی، اور وہ اخباریین یہ کرتے ہیں کہ اولا تو سند ہی کوئی ضروری نہیں دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمیوں تک وہ سلسلہ پہنچتا ہو، اس کے بعد پھر سب کو ایک قصے کے پیرائے میں خود اس سے واقعے ڈھال کو کر کے بیان بیان کرتے ہیں، کرنا جیسے شروع کر غزوہ دیتے بدر ہے، ہیں. غزوہ احد وغیرہ کو. اس کو محدثین چونکہ پسند نہیں کرتے تھے اس طریقے کو، اس لیے محدثین و اخبارین کے طریقے کے اندر یہ اختلاف ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد بن اسحاق جو ہیں ثقہ ہیں اکثر محدثین کے نزدیک، بلکہ جو متشدد محدثین ہیں ان کے نزدیک ثقہ ہیں. جن لوگوں جیسے نے شیخ مطلب متشدد جیسے امام بخاری ہیں اور دوسرے سارے بڑے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل ہیں، اور دوسرے امام شافعی کہتے ہیں کہ جس کو بھی مغازی اور سیرت کا علم حاصل کرنا ہو تو وہ سیرت ابن اسحاق کو پکڑے. حتیٰ کہ ان کے استاد زہری سے منقول ہے کہ سیرت کا علم، مغازی کا علم اگر کسی کو حاصل کرنا تو فعلیہ بمولا مسلم مکرمہ. تو استاد ان کی تعریف کر رہے ہیں. استاد سوچئے امام زہری کی وفات 124 ہجری میں ہو گئی، تو اس وقت سے یہ معروف ہے، ان کی زندگی میں معروف تھے سب سے. انہیں کے شاگرد تھے موسیٰ بن عقبہ بھی، لیکن موسیٰ بن عقبہ کی کتاب چھوٹی سی ہے اور کوئی مرتب اور مبوب کتاب نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیوں شہرت ہوئی. 151 ہجری میں وفات ہو رہی ہے ان کی. تو یہ جو کتاب ہے وہ کب لگ بھگ تصنیف؟ وہ تقریباً مدینے میں انہوں نے امام زہری کی وفات سے پہلے یا بعد میں تالیف کی ہوگی، اس لیے کہ وہ مشہور تھے بحیثیت صاحب المغازی کے. تو امام زہری کی وفات 124 میں ہوئی ہے، جی. اور وہ آخر زندگی میں تقریباً وفات سے سمجھیے کہ 6-7 سال پہلے وہ عراق چلے جاتے ہیں، اور وہیں ان کی وفات بھی ہوئی. عراق میں وفات ہوئی وہاں پر، اور 151 ہجری میں. تو 143-42 میں چلے جاتے ہیں. بلکہ تو یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ابو جعفر منصور سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ ایک کتاب تیار کرو جس میں تاریخ کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ہو. تو اگر اس واقعے کو بالفرض صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی دوسری مستقل کتاب وہاں لکھی ہوگی جس میں پچھلے مبتدا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کی ساری اور ان کے زمانے خلافت تک کا کچھ ہوگا. جب وہ بہت بڑی اور لمبی کتاب ہو گئی تو کہا کہ اچھا اس کو ہمارے خزانے کتب میں رکھ دو، تم ایک مختصر کتاب ہمارے بیٹے کے لیے جو ہارون رشید تھے ان کے لیے تیار کرو. تو یہ واقعہ کچھ لوگوں نے تو اس کا سرے سے انکار کیا کہ یہ درست ہی نہیں، اس لیے کہ کتاب کی تالیف وہ مدینے میں کر چکے تھے. اور مدینہ یعنی میں کہا جائے تو وہ مطلب 3 دہائی میں یا 4 دہائی میں بہرحال 130 تک یا 30 کے آگے پیچھے انہوں نے کتاب کی تالیف کی. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مختلف راوی ہیں ان راویوں میں ایک ہے ابراہیم بن سعد زہری. تو ابراہیم بن سعد زہری جو ہیں یہ مدینہ ہی میں رہے، مدینہ سے باہر جا کر کے انہوں نے ابن اسحاق سے نہیں پڑھا. تو اگر یہ بغداد جانے کے بعد لکھی ہوتی انہوں نے کتاب تو ان کا سفر کرنا وہاں ضروری ہوتا پھر، جبکہ انہوں نے وہاں نہیں جا کر کے ان سے پڑھا ہے، ان سے مدینہ میں پڑھا. تو مدینہ میں وہ روایت کرتے ہیں کتاب المغازی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کتاب المغازی کی تالیف تدوین ہو چکی ہے. سیرت ابن ہشام کہتے ہیں، سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں، کتاب المغازی کہتے ہیں، ان کو صاحب المغازی کہتے ہیں. تو اصل کیا مطلب؟ دیکھیے وہ کتاب جو ہے دراصل انہوں نے مطلب اس کے 3 پارٹ ہیں بنیادی. پہلا پارٹ جو ہے اس کو کتاب المبتدا کہا جاتا ہے، دوسرا کتاب المبعث، تیسرا کتاب المغازی. مبتدا کا مطلب ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور سارے انبیاء ان کے قصے اور داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے وہ کتاب المبعث ہے. بعثت سے پہلے جو مختلف اخبار ہیں ان سے لے کر کے ہجرت کے وقت تک کی یہ داستان ان کی مکی زندگی ہے، مبعث اس کو مبعث کہا جائے. اور تیسرا جو ہے کتاب المغازی. کتاب المغازی اس لیے کہ عام طور پر اکثر سن 2 ہجری سے جو شروع ہوا ہے تقریباً سن 9 ہجری تک ہر سال کوئی نہ کوئی غزوہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال پہلے تک تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی غزوہ ہوا، پوری تاریخی ترتیب سے آپ دیکھیے. تو مدینہ کا پیریڈ جو ایک طرح سے اسی لیے وہ مغازی کہا جاتا ہے اس کو کہ ہر سال کسی نہ کسی ہر سال بلکہ کسی سال تو کتنے سرایا اور دوسرے بھیجے گئے. تو اس لیے مغازی کا لفظ جو ہے یہ مدنی زندگی کے حالات اور اخبار کے سلسلے میں بولا جاتا ہے. یہ اچھا اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مغازی یا غزوات ہی کا صرف ذکر ہو، اس سے متعلق جتنی اور دوسری تفصیلات ہیں
مالیاتی اور سیاسی طور پر جو بھی حکومت کے بارے میں اور مختلف تعلیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی بھی چیز کا ذکر. تو بعد میں مغازی شروع میں تو مغازی اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ خاص طور پر ان غزوات کے بارے میں اہتمام کر کے لوگ قصے سنتے اور یاد کرتے تھے، اور بڑا باقاعدہ جس طرح قرآن یاد کیا جاتا ہے اس طرح صحابہ اور تابعین جو اہتمام کے ساتھ مغازی یاد کرتے اور سنتے تھے اور اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو خون زندہ رہتا رہا، خون زندہ رہتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ مطلب اس سے ہمیں جو ہے ایک طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کس طرح سے ہم نے اسلام پھیلایا، اور ہم پر جب حملے ہوئے تو ہم نے کس طرح سے دفاع کیا. تو بعد میں دھیرے دھیرے دوسرے مرحلے میں یہ ہوا کہ کتاب المغازی وہ سیرت کے معنی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، چاہے وہ مکی زندگی کے تعلق سے مدنی، اس لیے کہ کوئی شخص صرف مدینہ کی زندگی نہیں معلوم کرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے کیا ہوا، ویسط سے لے کر کے کیا واقع ہوا، تو وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ ہو گئے. لیکن ابن اسحاق کی جو کتاب تھی 3 ممیز حصہ تھا. اچھا، اکثر روات نے تقریباً بعد کا حصہ صرف کتاب المغازی کی روایت کی. مغازی یعنی مباحث اور مغازی، یعنی جو سیرت کا حصہ ابتدائی آفرینٹ سے لے کر کے وہاں تک جو ہے وہ ایک ہیں سلمۃ بن الفضل الابرش. انہوں نے پوری کتاب کی روایت کی، اسی لیے ان سے جتنے لوگوں نے نقل کیا بعد کے لوگوں نے، جیسے تاریخ طبری اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر طبری، تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے تعلق سے وہ یہ ابن اسحاق کی روایت نقل کرتے ہیں سلمۃ بن الفضل الابرش کے طریق سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا وہ حصہ بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہے. اب وہ حصہ بھی ڈھونڈنا چاہیے، کہیں نہ کہیں محفوظ ہونا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ میں آخر میں دعوت اسی چیز کی دوں گا کہ اس کی اصل کتاب جو پوری کی پوری ہے، چاہے وہ مغازی کا حصہ ہو یا اس سے پہلے کا بھی حصہ، جیسے اگر تفسیر تبری میں موجود ہے، طبری موجود ہے، بعد کے لوگوں نے کیا بھی بہت موجود ہے. تفسیر تبری کے وہ مطلب تبری کو تو کم سے کم یہ چیزیں ملی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے مطلب پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ایک ان کے استاد ہیں ابن حمید، محمد بن حمید، اور وہ روایت کرتے ہیں سلمۃ بن الفضل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن اسحاق سے. تو اس میں آپ وہ ساری چیزیں جو دو ہی واسطہ ہے، دو ہی واسطے سے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ 310 میں طبری کی وفات ہوتی ہے، اور 151 میں تو دو نسل 3 نسل پہنچ جاتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ سلمۃ بن الفضل نے تقریباً پوری کتاب کی روایت کی، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جیسے یونس بن بکیر کی روایت ہے، یا زیاد بن عبداللہ البکائی کی روایت ہے، یا اور دوسرے محمد بن سلم الحرانی کی روایت ہے، ان لوگوں نے، یا ابراہیم بن سعد الزہری، انہوں نے مغازی یا سیرت کے حصے کی روایت کی. تو ان کے طریق سے آپ بات کی کتابوں میں انشاءاللہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. شیخ جو انہوں نے مدینے میں لکھی اس کتاب، ہاں مدینے میں لکھی، اور وہیں ان کے روات میں سے ایک ابراہیم بن سعد الزہری ہیں. پھر بعد میں جب وہ بغداد گئے تو وہاں حران گئے، تو حران میں محمد بن سلمہ الحرانی نے روایت کی، اور دوسرے لوگوں نے، عراق کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے، بلکہ اس کے جو 2 مشہور راوی ہیں وہ کوفہ ہی کے لوگ ہیں، ایک یونس بن بکیر اور دوسرے زیاد بن عبداللہ البکائی، دونوں نے کوفہ میں اس کتاب کی روایت. جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں ابن اسحاق تب وہاں انہوں نے روایت کی. اور یہ اس کی سب سے مشہور دونوں روایتیں یہی کوفہ کے دونوں راوی ہیں. بلکہ ان کے بارے میں لکھا ہے سخاوی نے کہ اولہما اثبتہما، یعنی یہ زیاد بن عبداللہ بکائی ہیں جن کی سیرت پر اعتماد کیا ہے انہوں نے، ابن ہشام نے، تو وہ اوثقہما، وہ زیادہ مطلب ہاں. یونس بن بکیر پر تھوڑا بہت کلام کیا ہے کچھ لوگوں نے، داؤد نے اور دوسرے لوگوں نے، لیکن بہرحال ان کے کلام سے جو چیز مطلب مستمت ہوتی ہے، اصل میں جرح و تعدیل کی کتابیں بڑے احتیاط سے پڑھنی چاہیے. تو نقد کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ نقد کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہیں، یہ نہیں. یہاں چونکہ کتاب کی روایت وہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ بہت سے اضافات ان کے ہیں، زیادات ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ رواہ یونس بن بکیر فی زیادات ہی علی المغازی، تو کچھ وہ اضافات ہیں، کچھ زیادتیاں ہیں، کچھ اس وجہ سے اب وہ جو منفرد چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں آپ کچھ جب تک کہ اس کی تائید نہیں پائیں تو ان پر کلام کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کی روایت پر اعتماد کیا، وہ تو حافظ بن حجر کے زمانے تک، اس کے بعد 9ویں 10ویں صدی ہجری تک یہ کتاب متداول رہی، ان کی روایت متداول رہی. سیرت ابن اسحاق کی روایت، یونس بن بکیر کی روایت. اور جن محدثین نے ان پر تنقید کیا تو کوئی حفظ کے ناحیے سے، کوئی اور دوسرے کسی ناحیے سے تنقید، جیسے ابن اسحاق پر تنقید لوگوں نے کی، لیکن ان کی کتاب کو سب قبول کرتے ہیں، ان کو امام المغازی سب لوگ کہتے ہیں، سب مانتے ہیں امام المغازی. تو شاید جب وہ کتاب لکھ رہے ہیں، مدینے میں لکھ رہے ہیں، انہوں نے کوئی ترتیب ذہن میں رکھی ہوگی، اس کے حساب سے سارے ابواب وغیرہ مرتب کیے ہوں گے. اس کی دیکھیے ان کے ذہن میں یہ ترتیب تھی، اور جو کتاب کا حصہ پہنچا ہے اس سے بھی پتہ سمجھ میں آتا ہے.
سب سے پہلے تو انہوں نے کتاب المبتدا لیا. مبتدا یعنی ابتدا آفرینش سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی سے پہلے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت نہیں ہے بلکہ وہ سارے انبیاء کرام کی سیرت ہے اس میں. اور بلکہ سلسلہ نسب میں ہو جو دوسرے لوگ لاتے ہیں ان کا جو سلسلہ پھر مختلف قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش ہے وہ سب ہے. اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جیسے تاریخ طبری اور تفسیر طبری میں آپ دیکھیں کہیں آدم کا ذکر آئے گا، نوح کا ذکر آئے گا، یہ ضرور ابن اسحاق کے حوالے ہی سے حوالے سے وہ ساری تفصیلات بہت سی منقول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کا خاص اہتمام کیا تھا کہ وہ، لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اکثر انہوں نے اعتماد اہل کتاب جو روات تھے ان پر اعتماد کیا ہے، اسرائیلیات پر اعتماد کیا ہے. تو اس لیے یہ حصہ جو ہے بہت زیادہ قابل اعتماد اس معنی میں اتھینٹک نہیں ہے، یہ پچھلی چیزیں ہیں. اور اہل کتاب کی جو ہاں ہے حدیث، لیکن لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. تو اسرائیلیات سے احکام نہیں ثابت ہو سکتے ہیں. ہم نبی سے متعلق کسی چیز کی ایسی کا انتصاب ہے کہ جو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ احکام ثابت کرنے کے لیے، تو ایسی چیزوں میں ہم نہیں اعتماد کر سکتے. تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ حصہ انبیاء کرام کے لیے رکھا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعثت کے بعد انہوں نے سوچا کہ مکی دور کو اب اس کو انہوں نے کور کیا اور اس کی روایتیں موجود ہیں. تو اس کے لیے وہ باضابطہ باب باندھتے ہیں یا بس ہم باندھتے ہیں؟ بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے مغازی کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس کے بعد وفات ہے. انہوں نے ابن اسحاق نے سب سے پہلے یہ کیا کہ سیرت کا حصہ خاص طور پر بعثت نبی سے لے کر کے بعد تک اس کو پوری تاریخی ترتیب پر مرتب کیا. یعنی سب سے پہلے انہوں سیرت کو تاریخی ترتیب پر مرتب کرنے کا کام بھی انہوں نے کیا. نمبر ایک یہ، یعنی آپ دیکھیے گا ابھی سن 2 ہجری کے واقعات میں آپ دیکھیے گا غزوہ بدر کا ذکر ہوگا. زن 9 ہجری کے واقعے میں معلوم ہوگا غزوہ حنین اور دوسرے. اس طرح سے سارا وہ مرتب ہے. پوری کتاب تاریخی ترتیب پہ، اور ایک سن کو لیتے ہیں، اس میں جتنے واقعات ہوتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے مطلب الگ صرف روایت حدثنا کر کے نہیں ذکر کی، بلکہ قاری کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے تو اس کا خلاصہ اسے مل جائے، پورے احداث کیا پیش آئے اور کیسے کیا. تو ابتدا سے لیکن یعنی قصہ کے پیرائے میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس اسلوب میں کہ جو ہر شخص کے لیے مطلب جذاب ہے اور ہر شخص پڑھے تو مستفید ہو کہ ہاں غزوہ بدر کے سلسلے میں تیاری کب سے شروع ہوئی، اس کے وجوہ اسباب سے لے کر کے اور آخر تک وہ واقعہ پیش ہے. حتیٰ کہ جتنے لوگ شریک ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کفار، اور ان کو بھی پھر مرتب کرتے ہیں. تو باقاعدہ وہ پھر کون کس قبیلے کا تھا، کون اس قبیلے کے کتنے آدمی تھے، اس قبیلے کے کتنے آدمی تھے، اس قبیلے کے کتنے. تو یہ احصائیات، شماریات، قصے کے پیرائے میں بیان کرنا، تاریخی ترتیب دینا ان کتابوں کا، یہ سب پہلی بار ابن اسحاق نے سیرت کی آدمی تھے. تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے ان کو امام اہل المغازی یا امام المغازی والسیر. اور یہ بالکل ان کا کہنا درست ہے. اس لحاظ سے ان کے ٹکر کا کوئی ان سے پہلے نہیں گزرا ہے. تو شیخ اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ سارا مواد ان کو کتابی شکل میں تو کہیں ملا نہیں ہوگا، تو وہ کس طرح سے سارا مواد اکٹھا کرتے تھے؟ اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ؟ دیکھیے اس سے پہلے تھا کچھ کتابی مواد بھی تھا. یعنی ان کا جو مواد ہے وہ تقریباً 4 طرح کا مواد ہے کہہ سکتے ہیں. مبتدا یعنی جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو حصہ ہے تو اس میں انہوں نے عام طور پر 2 طرح کے مصادر استعمال کیے. ایک تو اہل کتاب، بعض اہل العلم کہتے ہیں وہ بالکتاب، یعنی بالکتاب کتاب الیہود والنصارى، تو اہل تورات یعنی اہل اس میں کچھ یہودی اور جو دوسرے علماء وغیرہ ہیں ان لوگوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے ہاں جو متداول چیزیں ہیں اس کی روایت سمیت بعض اہل علم یقول، تو اس طرح کے واقعات وہ بیان کرتے ہیں پچھلے حصے میں تلے. دوسرا پھر وہ قصے کہانیاں کہ جو جنوبی جزیرہ عرب یعنی یمن میں جو چونکہ ایسے واقعات انہوں نے اصل میں اس چیز کا التزام کیا تھا کہ کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کی طرف اشارہ قرآن مجید میں ہے، پچھلی قوموں میں بھی ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو جو ہے وہ تو انہوں نے بیان ہی کیا، اس سے پہلے بھی ان سب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو حتیٰ کہ کتاب المبتدا میں اب جیسے سبا، حمیر وغیرہ کا جو ذکر اور اس سے مطلب یہ تفصیلات ہیں. تو اب یہ اس کے لیے جو دوسرا ماخذ ان کا ہے وہ وہب ابن منبہ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یمن کی داستانیں بیان کی ہیں قصے کہانی کی شکل میں. اب اس میں کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، اشعار بھی ہیں، دوسری چیزیں. تو یہ دوسرا ماخذ ہے ان کا. تیسرا یہ ہے کہ وہ مشائخ جن سے انہوں نے ان سارے واقعات کو سنا تھا. چوتھا ہے کہ ان کے آل اولاد کہ جو مختلف غزوات میں شریک رہی ہیں، ان کے آل اولاد میں سے کوئی اگر موجود تھا ان کے بعد جا کر کے اس کی جزئی تفاصیل وغیرہ وہ لی ہیں انہوں نے. اور پھر کچھ بہت سی مکتوب چیزیں بھی انہوں نے استعمال کی. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں
کہ سیرت ابن اسحاق میں میثاق مدینہ جو ہے وہ ابن اسحاق ہی نے سب سے پہلے بیان کیا، بلکہ جتنے لوگ بعد میں آئے سب لوگوں نے میثاق مدینہ کی مکمل شکل جو ہے وہ ابن اسحاق سے وہ ابن اسحاق ہی سے لی ہے، ابن ہشام کے تھرو یا کسی کے تھرو۔ اس سے پہلے کہیں آپ کسی بھی کتاب کے اندر، بلکہ عام طور پر اس کی تخریج وخریج جو لوگ کرتے ہیں عاجز آ جاتے ہیں اور کہیں کسی جگہ نہیں پاتے، اس کا کوئی ٹکڑا پاتے ہیں کسی حدیث میں، لیکن اس مکمل شکل میں جو میثاق تھا میثاق مدینہ ہے وہ کہیں کسی جگہ ابن اسحاق۔ تو اب یہ مکتوب شکل میں ان کو ملا ہوگا کہیں کسی جگہ، تو مکتوب شکل میں بہت سی چیزیں ہیں جو ان وثائق ہیں وہ ملے، وہ بھی استعمال کی۔ تو مشائخ سے روایت، اہل کتاب جو ان کے کچھ مشائخ تھے وہ انہوں نے تورات انجیل وغیرہ کا بھی حوالہ دے کر کچھ اقتباس حاصل عمل کے بعد مستشرقین نے خاص طور پر اہتمام کر کے انجیل کی جو روایتیں اس میں کیا کون سی ہیں ان کا دراسہ کیا ہے اور بعض لوگوں نے یہ دکھایا کہ انہوں نے جو نسب نامے بیان کیے ہیں، مثال کے طور پر اسماعیل کے بعد سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک، وہ نسب نامہ جو ہے کس حد تک ملتا جلتا ہے تورات میں جو موجود ہے نسب نامہ اس سے، اور اس میں کہاں تک اختلاف اتفاق ہے۔ تو یہ چار طرح کے جو، ایک تو عام جو وہاں کے شیوخ و مشائخ تھے، دوسرے مکتوب جو چیزیں ہیں، تیسرے کہ یمن کے جو علماء و ماہرین تھے، یمنیات کہہ سکتے ہیں ان کو، وہب بن منبہ وغیرہ، ان سے ان کی روایات سے استفادہ کر کے، اور چوتھا وہ اہل کتاب، یعنی یہ چار طرح کے جو مکتوب چیزیں ہیں، اور مشائخ اور اہل کتاب اور یمنیات، چار ماخذ ہیں ان کے، چار جہاں سے ماخذ وہ لے چار کر کے ان کے علاوہ پھر خود جو ذاتی تلاش جستجو، ہر جگہ جا کر کے دیکھنا بدر میں کہاں پیش آیا، فلاں چیز پیش آیا، یہ بھی انہوں نے کیا، یعنی دراسہ میدانی ہے جو باضابطہ یہ کیا ہے، باقاعدہ انہوں نے کیا، اس کا بڑا اہتمام کیا ہے اور ذکر کر بہت پہلے وہ مطلب آج کے زمانے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ریسرچ اسکالر کہا جا سکتا ہے ان کو۔ مولانا مودودی نے تو بہت بعد میں سفر کیا، سفرنامہ حفظ قرآن کے نام سے جو کتاب چھپی ہے، محمد عاصم حداد کو لے کر کے نکلے تھے اور اس کا نقشہ بھی جگہ جگہ دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے سفر کیا تھا، انہوں نے عہد نبی کے میدان جنگ جتنے ہیں اس کا سفر ان کیا کے سب جگہ جا کر کے خود دیکھا، اس کا نقشہ انہوں نے بنایا۔ تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے جیسے محمد بن اسحاق نے کیا، اسی طرح سے ابو داؤد جو مشہور کتاب ہے سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد، ہاں انہوں نے وہ بیر بضاع کا جز گرا تھا، تو بیر بضاع کو خود دیکھا اور ناپا اور کتنا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی کیفیت کیا، وہ سب بیان کی۔ تو محدثین یا مؤلفین جو تھے اس طرح سے تحقیق و تحقیق کرتے تھے، ایسے نہیں گزرا جاتے تھے سنی سنائی باتیں صرف نقل کریں۔ کیا بات ہے، مطلب ریسرچ کا جو اعلیٰ معیار ہو اعلیٰ سکتا معیار ہے اس کو انہوں نے وہ شک۔ تو ان تمام تناظر میں اب سیرت ابن اسحاق کی کیا اہمیت بنتی ہے، کیا خصوصیات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی اہمیت تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلی کتاب ہے اس موضوع پر، مرتب مبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے اور اس کے بعد وفات تک اس جیسی پہلی مکمل کتاب جو ہے کوئی دوسری نہیں ہے، مکمل کتاب ہے۔ ہاں اس سے پہلے کے ہیں نطف ہیں چیز، آپ دیکھیے مغازی عروہ بن زبیر ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے جمع کر کے بحقی کی دلائل النبوۃ سے اور دوسری کتابوں سے جمع کیا، لیکن وہ اب کچھ چیزیں ملیں گی کچھ نہیں ملیں گی اس میں۔ اس طرح سے موسیٰ بن عقبہ جن کے وہ ابن اسحاق کے خلاف ہونے کی وجہ سے امام مالک کہتے تھے کہ جس کو بھی مغازی اور غزوات کی چیزیں پڑھنی ہو اور سیرت نبی سے متعلق تو وہ موسیٰ بن عقبہ کی، وہ سب سے زیادہ صحیح۔ لیکن لطف کی بات دیکھیے، خود ایک مالکی اور محقق عالم محدث ابن عبد البر ہے جن کی الدرر ہے اور تمہید ہے، الدرر فی اختصار المغازی والسیر، وہ کیا لکھتے ہیں اس میں ایک ہے کہ میں نے اس میں موسیٰ بن عقبہ کی سیرت دیکھی ہے مغازی اور ابن اسحاق کی، لیکن کتاب کو میں نے ابن اسحاقی کی ترتیب پر رکھا ہے اس لیے کہ وہی زیادہ ترتیب بہتر اور مکمل ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک اور مالکی عالم ہیں کلاعی، 7ویں صدی کے تھے، الاکتفاء کے نام سے ایک کتاب ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابن اسحاق کی کتاب دیکھی، واقدی کی کتاب دیکھی ان غزوات کی سے، لیکن وہ واقدی مجھے بہت زیادہ نہیں جچے، اولاً تو محدثین کا ان پر کلام بھی ہے، متہم بھی ہیں، بلکہ ابن اسحاق معتمد آدمی ہیں، اور پھر دیکھا واقدی کو کہ واقدی چیزیں بیان کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ رتب و یابس اس میں بہت بھرا ہوا ہے، ابن اسحاق جو چیزیں بیان کرتے ہیں تو وہ زیادہ قابل ہے، تو اس لیے میں نے اسی کے تتبع کے۔ اس طرح اکثر سیرت نگاروں کو آپ دیکھیں کہ ابن اسحاق کی روایت کو مقدم، یہ الگ بات ہے ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کبھی کسی سن کو انہوں نے راجح قرار دیا تو محدثین کے نزدیک دوسری صحیح روایت کی روشنی میں ان کے مقابلے میں دوسری روایت راجح ہے، وہ الگ چیز، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ سیرت کا ہیکل جو کھڑا کیا ہے وہ ابن اسحاق نے کھڑا کیا ہے، اور آج تک اس کا تتبع ہو رہا ہے، اور سوچیے کہ کتنا صدقہ جاریہ ان کو بن گیا ہے اور وہ مل رہا ہوگا ثواب۔ تو خصوصیات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اگر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں وہ کہیں اسی نہج پہ سب اسی کے نہج پر ہیں، بہت کم لوگوں نے اس سے خروج کرنے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے خروج کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو کوشش کچھ لوگوں نے محمود کوشش کی ہے، اچھی کوشش، کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے وہ بھرتی کی ساری چیزیں جمع کر دی،
ابن اسحاق کے یہاں بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے چن کر کے ایسی چیزیں کہ وہ قصصی انداز میں، مرتب انداز میں ایک سیرت کی کتاب، تاریخ کی کتاب بن جائے، تو انہوں نے انتخاب کیا۔ دوسرے لوگوں نے کیا، مثلا سیرت کی سب سے بڑی کتاب جو پرانے لوگوں میں جن لوگوں نے لکھی ہے وہ ہے سبل الہدی والرشاد، جو سیرت الشامیہ کے نام سے کہی جاتی ہے۔ ان کے مصنف تھے شمس الدین شامی، 942 ہجری میں وفات، 12-13 جلدوں میں ان کی کتاب چھپی ہوئی۔ اب وہ سب رتب و یابس سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس میں سارے ایسی چیزیں جو بالکل موضوع جھوٹی گڑی ہوئی وہ سب ڈال دی۔ اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، مطلب سیرت ابن اسحاق میں آپ پڑھیں تو مصفہ انداز میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس میں وہ ہے کہ اتنی معلومات آپ کو دیں گے کہ کیا، اچھا وہ سب متضارب و مختلف ایک دوسرے سے الٹ پلٹ ہو، تو انتقاء اور ترتیب اور ایک طرح سے بالکل یعنی انتخاب کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا جو تصور ہے وہ ہر مسلمان کے ذہن میں آ جائے، یہ انہوں نے پیش نظر رکھا۔ اس وجہ سے اس کی یہ اہمیت زیادہ اہمیت، ہاں، اور بھی مختلف ناحیے سے اس کی اہمیت، لیکن بہرحال اس سند اور سیرت کے لحاظ سے اور محدثانہ تنقید تو کچھ کر سکتے ہیں لوگ، لیکن فی نفسی کوئی سیرت کے سلسلے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا اس سے۔ جو سب سے پہلے سیرت ابن اسحاق نے کیا بیان کی وہ دیکھتا ہے، دیکھنا ہی پڑے گا، دیکھنا ہی پڑے گا، اور آج تک لوگوں نے یہی کیا۔ بلکہ بعد کے دور میں جتنی لکھی بھی گئی ہیں سیرتیں تو اسی طرز پہ آج تک سب اسی طرز پر آج تک لکھی گئی ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے مطلب وہی میں نے بتایا کہ یا تو ایک رتب و یابس سے بھر دیا ہے جو اس سے پاک تھی وہ چیزیں، اور یا پھر یہ کیا ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کی روشنی میں تنقید و تجزیے سے کام لیا ہے، اور راجح روایت اس کے مقابلے میں ابن اسحاق کی تو وہ راجح کی۔ تو اب اگر بالفرض مثال کے طور پر 10% جگہوں پر اگر آپ ابن اسحاق کی روایتوں سے اختلاف بھی کریں تو 90% جگہ پر تو انہیں کے محتاج آپ، یقیناً، اور مزید دوسری چیزوں سے اس کی تائید ہے۔ آپ دیکھیے ایک دراسہ میں بتاتا ہوں، اور میں بلکہ کہنا چاہتا ہوں قارئین کو بھی اور سامعین کو بھی، اس وقت جو رجحان بنا ہے تقریباً 30 سال سے 25-30 سال سے کہ محدثین کے طریقے کے مطابق روایات سیرت کی تنقید و تحقیق کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک قول جو بہت مشہور ہے امام احمد بن حنبل سے، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے اس کو، الجامع لاخلاق روایات میں، ثلاثۃ کتب لیس لها اصول، المغازی والملاحم والتفسیر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، کئی جگہ لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت کے باب میں یعنی مغازی کے باب میں، یا ملاحم جو آخر زمانے میں جو واقعات پیش آئیں گے، یا کہ تفسیر کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی، اس میں مرفوع متصل صحیح سند سے روایتیں اور چیزیں کم ہیں، یعنی بہت کم ملیں گی آپ کو، اکثر وہ مرسل، منقطع، عنعنہ کے ذریعے کسی نے کہیں کسی سے سنا، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب سیرت کے سلسلے میں کوئی روایت ہی صحیح نہیں۔ تو بعد میں جو جن محدثین نے، یا ادھر جو 30 سال سے رجحان بنا جامعہ اسلامیہ میں اور ادھر عرب ممالک میں، تو اکرم ضیاء عمری صاحب نے ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور سارے غزوات پر الگ الگ لوگوں سے تحقیقات کرائی تھی، جمع کرائی تھی، اس کے دراسے کی بنیاد پر پھر انہوں نے سیرت النبویہ صحیحہ 2 جلدوں میں لکھی۔ ایک اور ہے مہدی رزق اللہ، انہوں نے سیرت رسول اللہ کے نام سے لکھی، اور بھی 2-3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابن اسحاق کی یہ سیرت کی کتاب وہ رکھ لیں، اس کے مقابلے میں مہدی رزق اللہ کی کتاب رکھ لیں، یا مثلا اکرم ضیاء صاحب کی کتاب رکھ لیں۔ اب وہ پڑھیں، پہلے ابن اسحاق کی یہاں چیز پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس سے کتنا مختلف، تو اختلاف تھوڑا سا آپ کو ملے گا، 5%، 10%، 15%، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں یہ فائدہ البتہ ضرور ہوگا کہ ابن اسحاق نے جو منقطع مرسل روایتیں بیان کی ہیں، جس کی سند نہیں دی ہے، یا جمع کر کے جو بیان کرتے ہیں، اب وہ دوسری کتابوں میں صحیح سند سے متصل انداز میں وہ مل جائے گی، یعنی بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے امام مالک کی موطا ہے، موطا میں بہت سی روایتیں مرسل ہیں، منقطع ہیں، بلاغنی ہیں وغیرہ، لیکن اب وہ سب بخاری مسلم میں اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو اب اصل حدیث کے لحاظ سے تو وہ صحیح ہو گئی، اس پر کوئی اعتراض تو نہیں وارد ہوا اس کی وجہ سے موطا پر، اس لیے کہ موطا کے زمانے میں، موطا مالک کی جب تالیف ہوئی ہے یا سیرت ابن اسحاق کی جب تالیف ہوئی ہے، تو اس وقت لوگ اسی طرح بیان کرتے تھے۔ جب لوگوں کے اندر بہت زیادہ انتباہ ہوا کہ نہیں، ہر چیز صحیح سند سے، وہ امام شافعی نے آ کر کے یہ کیا، صحیح سند سے متصل ہونے چاہیے، کسی مدلس کی روایت نہیں قبول کی جائے، ہاں لوگوں نے، تو اب احتیاط کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اب جب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اب جب چھان بین کی گئی تو وہ حدیثیں صحیح نکلی، اس طرح سے جب چھان بین کی گئی تو اکثر جو ابن اسحاق نے بیان کیا وہ درست نکلی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ، تو شیخ ابھی آپ نے شروع میں ماشاءاللہ ہم لوگوں کو دکھایا بھی، وہ کتاب بھی ماشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، سیرت ابن اسحاق، ہمارے اخوان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیخ یہ کتاب
کیا واقعتاً یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی؟ بہرحال دیکھیے، جو شخص بھی مسلمانوں کے ہاں جو طریقۂ تدوین کتب اور روایت کتب و سلسلہ جو اب تک ہم تک پہنچا ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہوگا صحیح طرح، افسر یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے کو نہیں سمجھتے. مغربی مفکرین یا موجودہ دور کے کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو سند کے بعد کا بھی ایک دو آدمیوں کا ذکر ہے. مسند احمد کھول کے آپ دیکھیں گے، حدثنا عبداللہ قال حدثنا احمد، یہ حدثنا عبداللہ کوئی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، تو یہ اس کی کتاب کیسے ہو گیا محمد بن حنبل کی؟ یا امام شافعی کی کتاب الام اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اور ربیع بن سلیمان نے ان کے مرتب کیا ہے، تب ظاہر ہے قال الشافعی بیچ میں آتا ہے، تو کہتے ہیں یہ قال الشافعی خود کیسے شافعی کہے گا، وہ تو کسی دوسرے نے کہا، یا سالت الشافعی. تو یہ طریقہ یہ تھا لوگوں کے تصنیف و تالیف کا کہ شاگرد پڑھتا تھا کتابوں کو، یا نقل کرتا تھا، یا سنتا تھا استاد سے، اس کے بعد سوال جواب، یہ نہیں کہ بس سمن بکمن سنا اور اس کے بعد نکل گئے، باقاعدہ اس پر ڈسکشن ہوتی تھی، سوال جواب ہوتا تھا. امام مالک کے موطا کے اندر روایتیں بھی ہیں، اس کے بعد امام مالک نے کیا کہا کسی سوال کے جواب میں، وہ بھی نقل کیا لوگوں نے. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف بس وہ امام بخاری نے جیسے صرف حدیثیں جمع کر دیں، اس میں بھی انہوں نے پھر ترجمۃ الباب کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر فقہ سے متعلق استنباط سے متعلق چیزیں ڈالی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو لکھتا ہے وہ خالصتاً صرف اسی کی لکھی ہوئی اتنی چیز ہوگی، اس کے شاگردوں کو بھی حق ہوتا ہے، سوچئے حق ہوتا ہے کہ اس میں تدخل کرے، اس پر استدراک کرے، اس میں اضافہ کرے، بیان کرے اس کے خلاف کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ سب چیزیں ممیز ہیں، اس کو زیادات کہا جاتا ہے، الگ ہوتی ہیں. ہاں. تو اب یہ جو ہے مثلا یونس بن بکیر کی روایت ہے، یہ جو ابھی ہم لوگوں کے پاس ہاں یہ یونس بن بکیر کی روایت ہے، تو ایک ٹکڑا اس کا تقریباً 3/4 سے زیادہ، اور ایک ٹکڑا جو ہے محمد بن سلمہ الحرانی، ایک ٹکڑا ملا تھا ان کو رباط میں موراکو کے اندر، وہاں خزانہ عامہ میں، اور دوسرا ٹکڑا ملا ظاہریہ لائبریری کے اندر، ایک ٹکڑا. تو یہ دونوں اصل کتاب ہے، اور اس کا موازنہ مقارنہ اگر آپ کریں گے ابن ہشام کی جو تہذیب و تلخیص ہے تو پتہ چلے گا. اور یہ ایک بہت اچھا دلچسپ موضوع ہے کہ اس کا اور مختلف روایتوں کا اور ابن ہشام کی روایتوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے کہ کیا فرق ہے. بہت سے جو روایتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، ترتیب میں کیا فرق ہے وغیرہ، وہ سب اس سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اصل کتاب کا ہی ایک ٹکڑا ہے یہ، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ سیرت ابن اسحاق کے نام سے یا سیرت نبوی ابن اسحاق کے نام سے جتنے مخطوطات موجود ہیں ابھی بھی دنیا کی لائبریری میں، اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں کس جگہ ہے، تو جتنے بھی مجہول العنوان یا مجہول المؤلف ٹائپ کے سیرت کی کتابیں وہ سب دیکھنے چاہیے اور چیک کر کے، جو جہاں جس ملک میں جن لائبریریوں کے اندر ہو، کوئی شخص رضا لائبریری میں ہے، کوئی خدا بخش لائبریری میں ہے، کوئی یورپ کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، ان لائبریریوں میں ان مخطوطات کو دیکھنا چاہیے. بہت سی ایسی نادر اور مکمل روایتیں بعض کتابوں کو مل جائیں. ابھی یہ ہے ابن بکیر کی روایت امام مالک کی موطا کی مل گئی ہے پوری کی پوری استنبول کے اندر. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ تلاش و جستجو کرنی چاہیے. ہم لوگوں کے اہمال اور غفلت اور اپنے تراث سے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے یہ سارا تراث جو ہے منتشر ہو گیا، اور اب جب کسی چیز سے متعلق کوئی خدمت تھوڑی بہت ہو جاتی ہے یورپ کی طرف سے، تب اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا، تب دوڑتے ہیں. اب سیرت کے سلسلے میں ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، تو شروع ہی میں ذکر کرنا چاہیے تھا. ایک تھے مستشرق جوزف ہارویٹس، اس نے 1927 اور 28 میں اسلامک کلچر جو ایک میگزین نکلتا ہے حیدرآباد میں، بہت ہی اچھا علمی تحقیقی مجلہ تھا، اس میں انگلش میں انہوں نے سیرت کی جو ابتدائی کتابیں ہیں اور ان کے مؤلفین پر قسط وار انہوں نے تقریباً 6-7 قسطوں میں مضمون لکھا، جس کا عربی ترجمہ المغازی الاولیٰ و مؤلفوہا کے نام سے، اور اسی طرح سے اردو ترجمہ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی نے سیرت نبی کی ابتدائی کتابیں ان کے مؤلفین عبدۃ المحسن سے چھپی تھی. تو اب میں بتاؤں آپ کو، یعنی حیرت ہوتی ہے، آج تک ابھی میں نے بہت سی کتابیں دیکھی ہیں جنہوں نے بھی لکھی، سب بس 1927-28 کی اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے سیرت سے متعلق جتنا معلومات اتنے ہی دیتے ہیں. مزید تلاش و جستجو، اضافہ کچھ اور مخطوطات کی بنیاد پر مزید دراسات خود اس کتاب کو چھان بین کر کے نکالیں، اس یہ نہیں کرتے. یعنی نقوش کا رسول نمبر وہ 12 جلدوں میں چھپا ہے، اس میں جو ہارویٹس نے جو تحقیق کر دی ہے سیرت کی 1926 میں، اور اس کے بارے میں جو معلومات دی ہیں، بس وہ 1 صدی تک وہ اس کے بعد پھر وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. ابھی ایک کتاب چھپی ہے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب، 2 جلدوں میں ضخیم مصادر سیرت کے نام سے. اولا تو اس کتاب میں میرے بڑے اچھے فاضل ہم اس سے استفادہ کرتا ہوں، ملتا ہوں برابر ان سے، لیکن علمی طور پر بہرحال جو کتاب پر نقد و تبصرہ ہے وہ اپنی کتاب بھی میری ہوگی تب اس پر بھی تنقید کروں گا، وہ یا کوئی دوسرا. انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، کسی چیز سے متعلق کسی مؤلف یا کسی کتاب کے بارے میں کوئی مستند حوالہ نہیں دیا کہ یہ معلومات کہاں سے وہ دے رہے ہیں.
کیا چیز. تو میں نے دیکھا ابن اسحاق سے متعلق، ابن ہشام سے متعلق جو لکھا ہے انہوں نے، وہی ہوروویٹس نے جو کچھ لکھ دیا ہے. یا بعد میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد اجمل اصلاحی صاحب، انہوں نے سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کر کے اچھی طرح سے ایک بہترین مقالہ لکھا ہے نقوش کے سیرت نمبر میں شامل ہے. اس کی پوری تہذیب و تلخیص کر کے وہ اس میں جتنے موضوعات ہیں صاحب انہوں نے اس میں سے دے دیے ہیں. جو کچھ ابن ہشام نے کیا وہ سب، یعنی کسی چیز سے متعلق کوئی نئی تحقیق نہیں کہ خود تلاش و جستجو کرنے کے بعد آپ کی طرف وہ تحقیق منسوب نہیں. پوری مصادر سیرت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے جتنی چیزیں وہ ان کی نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کی. تو اس طرح کی تحقیق ہمارے برصغیر میں تو چل جائے گی، لیکن یہاں ذرا سا عرب ممالک میں یا یورپ میں کہیں کسی جگہ چھپائیں کوئی کتاب تو پتہ چلے گا کہ اس نے آپ نے کیا جدت کی، کیا اضافہ کیا، آپ کا اس میں کام، آپ کا اس میں کیا کام ہے. تو صرف موٹی بنا دینے سے کتاب نہیں کوئی کام. اگر 50 صفحہ بھی کوئی لکھے اور اس میں اس کی اپنی تحقیقات اور جدت، اضافہ اور استنتاج اور مخطوطات مطبوعات کو، اس زمانے میں دیکھیں ہوروویٹس کتنا دقیق آدمی تھا. اس کو ایک دوسرے مستشرق کرینکو سے پتہ چلا کہ مستدرک حاکم چھپ رہی ہے اس زمانے میں 1925-26 میں چھپ رہی تھی حیدرآباد دائرۃ المعارف کہ مستدرک حاکم میں سیرت ابن اسحاق کی روایت کے بہت سی ٹکڑے ہیں موجود جو ابھی کتاب چھپی نہیں. تو انہوں نے صرف بتایا تھا، تو اس کی بنیاد پر اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ اس میں موجود ہے. یونس ابن بکیر کی روایت سے اس میں وہ سب ہے موجود، تو اشارہ کر دیا اس نے. تو مستشرقین کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں بس جو کسی کی تحقیق ہوتی ہے اس کو پورا ہاتھ صاف کر کے اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ ہم پہ رحم کرے اور اچھی ہدایت دے. شیخ، تو جب سیرت ابن اسحاق کی بات آتی ہے، سیرت ابن ہشام کی بھی بات آتی ہے، ٹھیک، دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور کیا مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سیرت ابن ہشام ہی سب کچھ اس طرح سے مطلب ایک تصور بن جاتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ابن ہشام کی سیرت آپ اٹھائیں، کھول کر کے دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں خود کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے اپنے استاد زیاد بن عبداللہ بکائی سے روایت کی ہے، اور ان کی روایت کو میں نے اس میں کئی کام کیے ہیں، 4-5 کام کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سلسلہ نسب نامہ وغیرہ تھا، اسماعیل کے بعد سے لے کے سب پورا حذف کر دیا ہے. نمبر 1، اسماعیل علیہ السلام تک رہنے دیا. ہاں، اسماعیل علیہ السلام تک رہنے دیا. اسماعیل تک بھی پہنچانے میں صحیح روایتیں اتنی نہیں ہیں بہرحال، لیکن جو بھی ہیں تو اسماعیل کے بعد سے وہ نسب نامہ تو دے دیا، اس کے جتنے نام تھے اور وہ ان سب پر کوئی گفتگو نہیں، وہ سب پورا حصہ حذف کر دیا. یعنی مبتدا کا بڑا حصہ انہوں نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئیے، انہوں نے یہ دوسری بات یہ کی کہ جس چیزوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے یا نزول قرآن وغیرہ سے نہیں ہے، احداث سیرت سے نہیں ہے، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں کچھ نہیں، ان سب چیزوں کو میں نے حذف کر دیا. تو اب وہ چیزیں جو یمن میں مثلا اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے باقی رکھی، باقی سب حذف کر دیا. تیسرا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہاں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے اشعار ابن اسحاق نے درج کیے تھے، ہر غزوے کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ اشعار ہیں، کچھ ہیں درج کیے. تو اب اس میں اشعار میں بہت سے ایسے ہیں جو منحول ہیں، بالکل گڑھے ہوئے تھے. کچھ جو ہیں مشکوک ٹائپ کے ہیں، کچھ جو ہیں جس میں بعض ایسے ابیات تھے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہوتی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئے لوگ. کہیں کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بھی کسی نے کی تھی. تو انہوں نے، اور ابن اسحاق کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، جس نے جو لا کر کے دیا میں نے سب درج کر لیا کتاب. تو ابن ہشام چونکہ لغوی آدمی تھے، نحوی تھے، اور شعر اور ادب میں بہرحال پائے کے آدمی تھے، ان کی وفات 218 میں ہوئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ان سب کو اس انداز میں بیان کرنا ٹھیک نہیں. تو اکثر اشعار اس طرح کے جو ہے مشکوک ہے وہ حذف کر دیے. جن کو باقی رکھا ان پر بھی نوٹ چڑھایا کہ وہ اکثر اہل العلم بشر ينکرون هذا الشعر له، یا ایسے ابیات نکال دیے کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو. تو اشعار کے سلسلے میں یہ رویہ اختیار کیا. اچھا، اور یہ کیا انہوں نے کہ اگر کوئی جیسے ابن اسحاق نے کئی روایتیں درج کی تھی، تو اب اس میں سے کوئی 1-2 روایت رکھی، باقی حذف کر دی. یہ اصل سے اس کا مقابلہ کریں تو پتہ چلتا ہے. تو اب جیسے کسی کے سلسلے میں کئی روایتیں انہوں نے درج کی ہیں، جس تک جو جیسے ابن اسحاق تو پہنچی تھی، انہوں نے ایک آدھ روایت لی اور باقی حذف کر دی. انہوں نے اسی طرح سے شعر کے علاوہ احادیث وغیرہ کے سلسلے میں بھی انہوں نے کچھ اپنے نوٹس بھی چڑھائے. یعنی کہیں جیسے کوئی غریب مشکل لفظ آ گیا کچھ ہے تو اس کی توضیح کر دی. ہاں، سب سے زیادہ جو بڑا پہلو ہے اس میں، ایک تو تنقید شعر کے بعد، دوسرا ہے کہ نسب نامے کے تعلق سے کوئی چیز، کسی آدمی کا نام آ گیا، کوئی جگہ آ گئی، کچھ ہے، تو اس کے نام و نسب وغیرہ کی تحقیق کی ہے انہوں نے، اس کا سلسلہ نسب دیا وغیرہ.
چونکہ وہ خود بہت بڑے نصابہ تھے، نصب کے عالم تھے، تو انہوں نے ان سب چیزوں، کوئی شعر آ گیا تو اس سے متعلق غریب اور اس کی مشکل وغیرہ پر، کوئی جگہ آ گئی تو اس جگہ کی تعین وغیرہ کی، تو انہوں نے ہر طرح سے کتاب کو مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ اور حذف اس میں بہت سا حصہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا بنانے کی کوشش کی کہ ایک مختصر کتاب رہے کہ جو ہر شخص پڑھ رہے اور آسانی سے استفادہ کرے، ہر طالب علم، ہر نسبتاً زیادہ معتبر بھی ہو سکے، نسبتاً زیادہ، ہاں اس کی وہ چیزیں جو اسرائیلیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب حذف کر دی جائے، اس میں باقی نہ رکھا جائے اس میں، اور ایسی چیزیں کہ جس سے کسی صحابی اور صحابہ کے اولاد میں سے کسی کی دل آزاری وہ حذف کر دیا جائے اس میں، کوئی ایسی چیز جس میں حج کی تھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے سب ڈال دیا تھا اس میں، عبداللہ ابن زبارہ کا اور کس کا انہوں نے سب حذف کر دیا۔ سیرت ابن ہشام میں سب ہاں تو سیرت ابن ہشام ایک طرح سے مصفہ نسخہ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ کامنٹس ہیں، ملاحظات ہیں، تنقیدیں ہیں، کچھ تبصرے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ تصحیح، مثلا کہیں کہیں اوہام غلطیاں ہوئی، ان کو کسی قبیلے کا بنا دیا، کسی کو کہیں کسی جگہ بیان کر دیا، نام میں غلطی ہو گئی تو اس سب کی انہوں نے تصحیح کی، اور ایسا بھی کیا ہے کچھ اضافات بھی ہیں، زیادات اس معنی میں ہیں کہ جیسے جو روایتیں ابن اسحاق نے ذکر کی ہیں کسی جگہ تو وہ ناکافی ہیں، تو بعض روایتیں انہوں نے اپنے مشائخ کے طریق سے، زید بن عبداللہ البکائی کے علاوہ دوسرے مشائخ کے طریق سے انہوں نے کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، تو ایک طرح سے اس کا منقح ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اور بلکہ شاید سیرت ابن اسحاق کو زندہ رکھنے میں بھی سیرت ابن ہشام کا بہت بڑا کردار ہے، بلا شبہ مطلب ابن اسحاق کی اس کتاب کو سمجھیے کہ باقی رکھا ہے انہوں نے، ورنہ اصل شکل میں تو وہ 9ویں صدی تک تھا، اس کے بعد یہی ایک ٹکڑا بھی جو ملا ہے جو چھپا ہے، ہاں ورنہ سیرت ابن ہشام میں تو پوری سیرت ان کی پوری سیرت ہے، ہاں سیرت کا حصہ ہے، بس وہی مبتدا والا حصہ جو ہے انہوں نے خود حذف کر دیا، جو خود حذف کر دیا انہوں نے۔ ابن ہشام کی جو سیرت ابن ہشام ہے اس کے مختلف نسخے یا اس کا تداول باضابطہ مطلب رہا ہے، پوری ہمیشہ رہا ہے، اس کی خدمت بھی ہوتی رہی، بلکہ جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی ہے وہ سیرت کی کتاب بہت کم کسی کتاب کی خدمت ہوئی ہے، مثلا اس کی شرح لکھی گئی الروض العنف کے نام سے، ایک علامہ سہیلی تھے، 581 میں وفات ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الروض العنف والمشرع الروا کے نام سے، بہترین شرح ہے وہ، بلکہ اتنی دقیق بحث ہے، وہ نابینا تھے، وہ اندازہ لگائی نابینا، ان کی وفات مراکش میں ہوئی، وہاں دفن ہوئے، میں نے ان کے قبر کی زیارت بھی کی ہے، دیکھا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے، لیکن اس نے نحو، لغت، انساب، حدیث، فقہ، تاریخ، یعنی ہر طرح کے مباحث میں کچھ ابن ہشام پر تنقید کی ہے، کچھ تبصرہ کیا ہے، کچھ اضافہ کیا ہے، کچھ مسائل کی تنقید کی ہے، یہ یعنی اس جیسی چند ہی کتابیں ایسی ہوں گی جو کسی کتاب کے تعلق سے لکھی گئی، اور پھر یہ جو روض العنف ہے، روض العنف کا مطلب یعنی ایسی کیاری یا ایسی کھیت جو چرا نہیں گیا ہو، یعنی جسے جانوروں نے نہ چرا ہو، بالکل نئی پود نکلی ہوئی، ہاں تو یعنی یہ نئی چیز ہم نئی تحقیقات پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا یا یہ مفہوم تھا ان کا۔ دوسری کتاب جو اس کے بعد لکھی گئی ہے وہ ایک تھے بہت بڑے حنفی عالم تھے، علامہ مغلطائی بن قلیج، مغلطائی ہاں بن قلیج، وہ بہت بڑے عالم تھے حدیث کے، 761 میں وفات ہوئی، تو امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے، بڑی تعریف کی امام ابن تیمیہ کی، تو انہوں نے کتاب الزہر الباسم لکھی، انہوں نے یہ کیا کہ ابن اسحاق یا ابن ہشام اور پھر اس کے بعد سہیلی وغیرہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ان کے دانش مطلب پر ملاحظات ہیں نسب نامے کے تعلق سے، شعر کے تعلق سے، اس پر استدراک اور تعاقب وہ انہوں نے کیا، یہ کتاب بھی بہت ہی زبردست ہے، چھپ گئی ہے لیکن اتنی غلط، بہت کم کتابیں ایسی ہوں گی جو اتنی غلط چھپی ہیں، ہاں یہ چھپی ہے مصر میں، ایک پاکستان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کوئی نوجوان تھے طالب علم، جوش میں آ کر کے انہوں نے چھاپ دیا، سب غلط، شعر غلط، نسب غلط، سب کچھ غلط ہے، الزہر الباسم یہ چھپی ہے 2 جلدوں میں، اس کو پھر سے دوبارہ چھاپنے کی ضرورت ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے بخط مؤلف مغلطائی کے خط سے موجود ہے، لیکن اس کو صحیح پڑھ نہیں پائے لوگ، اسی طرح سے غلط سلط چھاپ دیا۔ اچھا ایک اور کتاب لکھی گئی ہے، ایک ہیں ابو ذر الخشنی، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے الاملاء المختصر علی غریب السیر، اس کے غریب اور مشکل الفاظ سے متعلق ہے، اور وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، ایک مستشرق برونلے ہے اس نے چھاپا ہے، اور صرف مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کے اندر۔ سیرت ابن اسحاق یا سیرت ابن ہشام کے ان احادیث کے سلسلے میں جس میں انقطاع ہے اور وہ حدیثیں متصل نہیں ہیں، اس پر حافظ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی تھی، لیکن افسوس کہ وہ نہیں پہنچی، ان کے شاگرد سخاوی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ملی، کتاب کو کچھ نام بھی اب وہ ایسی کچھ نام ہے کہ اس کی تخریج الاحادیث الواقعہ فی سیرت الہشامیہ، تو مرسل و منقطع روایتوں، ہمارے ایک فاضل دوست تھے حافظ زبیر علی زئی مرحوم، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی ایک مرتبہ یہاں
مکے میں تو بتایا کہ میں نے ان کی ساری حدیثوں کی تخریج کی، کون سی متصل ملی کون سی نہیں ملی ان سب کا ذکر کیا، لیکن پتہ نہیں ان کے شاگردوں کو علم ہوگا اس کا۔ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن ہشام، ابن ہشام، اس لیے جتنی خدمت ہوئی سب ابن ہشام ہی کی خدمت ہوئی ہے، اور ظاہر سیرت ابن ہشام وہ ضمناً سب ابن ظاہر ہے، جی۔ تو یہ انہوں نے کیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ ابھی تک تو چھپی نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کے مسودات میں رہی ہو، اور بہرحال تو ان کی اسی طرح کسی نے نظم بھی کی۔ ایک فتح بن موسیٰ 7ویں صدی کے تھے، انہوں نے پوری کی پوری کتاب نظم کٹا، سیرت ابن ہشام کو نظم، ابن ہشامی کو نظم۔ بہت سے لوگوں نے اس سے مختصر کیا، موجودہ دور میں تو بہت سے مختصرات ہیں اس کے، اس میں سب سے مشہور مختصر جو ہے کہ استاد عبدالسلام ہارون تھے جو بہت بڑے محقق بھی تھے، تو انہوں نے تہذیب سیرت ابن ہشام کے نام سے، یعنی سب سے پہلے ایک طالب علم کو یہ کرنا چاہیے کہ ابن اسحاق کی سیرت اگر پڑھنی ہو تو تہذیب سیرت ابن ہشام جو ہے وہ پڑھ لیں، مختصر میں وہ 2 دن میں پڑھ لے گا، اگر وہ ذرا سے چست و نشیط ہو نہیں تو 10 دن میں پڑھ لے گا، تو وہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر اصل کتاب پڑھے، اس کو پورا خاکہ معلوم ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کر کے اور وفات تک کا خاکہ معلوم ہو جائے گا، پھر جا کر کے تفصیل دیکھنا تو اس میں پڑھے اور اس کے بعد استفادہ کرے۔ تو اس طرح کے اور بہت سی مختصرات ہیں۔ کتاب کا ترجمہ وغیرہ بھی ہوا؟ کتاب کا ترجمہ بھی بہت سی زبانوں میں ہوا، سب سے پہلے تو فارسی ترجمہ اس کا ہوا، سب سے پہلے؟ ہاں، ایک شاعر جو سعدی شیرازی تھے، تو ان کے زمانے میں کوئی تھے، اور اصل کام کرنے والے کا نہیں پتہ چلتا ہے کس نے کیا، لیکن اس کے قلمی نسخے بھی موجود ہیں اور چھپ بھی گئی ہے وہ فارسی، اس کا فارسی ترجمہ سیرت ابن ہشام کا۔ اسی طرح سے ایک مستشرق تھا الفریڈ گیوم، اس نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کیا، اچھا لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ کیسے کیا ہے اس نے پوری سیرت ابن ہشام کو، اس میں جو کچھ بھی اس میں تعقبات اور کیا کیا سب کا نہیں کیا، اس میں سے ابن اسحاق کی روایتیں نکالی اور اس کا ترجمہ کیا، ہاں ان کا ترجمہ کیا، اور پھر جو دوسری کتابوں میں طبری اور دوسری کتابوں کے اندر اسے ابن اسحاق کی روایت جو بھی ملی ہے، یونس بن بکیر کی روایت سے، سلمۃ بن اسحاق فضل الابرش کی روایت سے، وہ سب اس نے اس میں اپنی جگہ پر ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہاں یہ بہت پہلے اس نے 1960 کی اندر یہ کتاب چھاپی تھی، اور یہ انگلش میں سب سے مشہور اور متداول جو نسخہ سیرت کی کتابوں کا ہے ان میں یہ کتاب ہے، اور یہ پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اردو میں تو خیر بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا، حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ سے ترجمہ ہوا تھا اس کا، اس کے علاوہ پھر بعد میں 3-4 ترجمے ہوئے ہیں جو پاکستان میں بھی چھپے ہیں، انڈیا میں بھی چھپتے رہتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ اب ان طالب علموں کو مشورہ دوں گا کہ جو بھی عربی سے واقف ہو اصل عربی کتاب پڑھیں، یقیناً۔ یہ ترجمے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ کہیں سے کچھ پہنچا دیتے ہیں، جس نے جیسے سمجھا ہوتا ہے ویسے ترجمہ کر دیتا ہے۔ ایسے مثلا کل کسی قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو کتا سمجھ کر کے وہ ترجمہ کر دیا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ جو ہے نہیں، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کسی کتاب کا ترجمہ اپنے پاس نہ رکھوں، اصل کتاب یا تو پڑھیے یا پھر ان کتابوں کا ترجمہ کہ جو جرمن زبان میں یا فرینچ میں جو ہم جانتے ہی نہیں، تو عربی تو سیکھنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی ہے تو ظاہر ان کی ظاہر ہے وہ تو ترجمہ سے مدد لیجیے۔ شیخ تو ہم ابھی سیرت ابن اسحاق اور ظاہر اس کے تناظر میں سیرت ابن ہشام پہ بھی بات کر رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں آئیں، کس قسم کے نسخے، جب یہ مثال کے طور پہ یہ کتاب چھپی ہے آئی ہے یا سیرت ابن ہشام اب چھپ رہی ہے تو اس کے مختلف نسخے ابھی بھی بہت ہیں، اس کے نسخے بہت زیادہ، 150-200 سے زیادہ نسخے ابن ہشام کے موجود ہیں، اور ابن اسحاق کی طرف منسوب یعنی سیرت النبی یا سیرت نبویہ کے نام سے ابن اسحاق کی طرف بھی منسوب تقریباً 35-32 نسخے ہیں۔ اب ان نسخوں کا پتہ کرنا چاہیے چیک کر کے۔ ایک بار بہت مشہور ہوا کہ وہ سیرت ابن اسحاق اصل پوری مل گئی، یہ تو ٹکڑا ملا تھا صرف 1976 میں چھپا ڈاکٹر حمید اللہ نے، وہ مغرب میں فلاں لائبریری کے اندر ہے، جا کے پتہ چلا دیکھا چیک کیا تو معلوم ہے کہ نہیں یہ تو یہی ابن ہشام والی مختصر ہے۔ ایک بار اور پتہ چلا کہ ترکی میں کسی کو مل گئی، وہاں جا کے وہاں دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ نہیں وہ نہیں ہے اصل، وہ بھی وہی مختصر ہے۔ تو چیک کر کے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری میں اور الاصابہ میں خاص طور پر یونس بن بکیر کی روایت کی اتنے زیادہ اقتباسات ہیں، اور ان سے پہلے کے مؤلفین جو ہیں ابن عبد البر ہیں، بہقی ہیں، طبری ہیں وغیرہ، وہ تو بھری پڑی ہیں سب، مستدرک حاکم وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر جب تک کہ وہ اصل نسخہ ملے اور اس کی تلاش و جستجو جاری رکھنی چاہیے، اس وقت تک یہ کرنا چاہیے، یعنی اس پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کتابوں سے ایک مخصوص روایت کی جتنی روایتیں ہیں، اب تو جو لوگ استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، وہ کٹ پیسٹ کر کے سب سے جمع کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اس ترتیب سے جس ترتیب سے کتاب کے اندر ہے ابن ہشام کی، وہ ساری فائلیں بنا کر کے جمع کر لیں، بشرطے کہ پورے استقصاء کے ساتھ ساری کتاب۔ اب تو موسوعہ شاملہ میں اور دوسری کتابوں میں ہے بھی، پوری ورق گردانی نہیں کرنے کی ضرورت ہے لوگ، ورنہ ایسا ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ کبھی یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہاں اس نام کا
کہاں کس کس جگہ ذکر ہے، پورے کتاب کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی اور کوئی صورت نہیں۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی بہت بڑے جو محقق تھے، انہوں ذکر کرتے کہ ایک چیز کا پتہ کرنے کے لیے مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کی مسند پتہ نہیں کتنے صفحات میں تھی، وہ پوری ساری وہ چھپی ہوئی پرانی بلاغ کی چھپی ہوئی، ایک ایک سطر انہوں نے چیک کی، یہاں تک کہ 2-3 جگہ ملا۔ لوگ 2 جگہ ذکر کرتے تو ان کو 3 جگہ 4 جگہ مل گئی۔ ایک میرا قصہ سن لیجئے، ایک کتاب ہے العواصم من القواسم، یہ قاضی ابو بکر بن العربی کی 543 میں، جن کے وہ صوفی نہیں جو ابن العربی تھے، ان کی وفات 638 میں ہوئی، ان سے 100 سال پہلے۔ تو اس کو ایڈٹ کر رہے تھے ہم لوگ، تو اس میں مصنف نے ابو بکر بن العربی نے لکھا ہے کہ امام مالک نے موطا میں یزید ان زیاد کو، زیاد بن ابی کہا جاتا ہے کہ زیاد ابن ابی سفیان کہا ہے موطا میں۔ تو اس زمانے میں نہ کوئی فہرست تھی، نہ موضوع شاملہ تھا، نہ کچھ تھا، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات۔ وہ ورق گردانی کرنا شروع کی، ایک ہی جگہ نہیں 2 جگہ مل گیا کہ زیاد کو زیاد بن ابی سفیان کہا ہے، حضرت امام مالک کی موطا میں۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے ایک زمانے، اس کو چیک کرنے کے لیے پورے موطا کو ڈھونڈنا پڑا۔ ہم نے دیکھا علامہ ابو محفوظ الکریم معصومی صاحب کو، انہوں نے پوری زندگی تفسیر طبری کے خصوصی مطالعے میں لگا دی، طرح طرح سے انہوں نے اس تفسیر طبری کا دراسہ کیا، مطالعہ کیا۔ تو ہر شخص کتاب پکڑ لیتا ہے اور پوری زندگی تقریباً اس سے متعلق تحقیقات کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ معروف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے باحثین و محققین چاہیے، یہ نہیں کہ ڈگری لیں بس کہیں کسی جگہ نوکری مل جائے، پیسے کمائے ہو گئے، اس کے بعد علم اور اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نوکری دے۔ شیخنا بارک اللہ فیکم۔ اب چونکہ ہم لوگ بالکل آخری پڑاؤ پہ ہیں، الحمدللہ کافی اہم اور بہت ہی مفید گفتگو ہو رہی تھی، وقت لیکن ہمارا چونکہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ شیخ اوور آل کتاب پہ تو ہماری گفتگو ہوتی تھی، ٹھیک آپ کو کیا لگتا ہے اس کتاب کی اور کیا کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ اور کیا کیا ہونا، میں نے پہلے یہ کہا کہ اولاً تلاش جستجو کریں اس نسخے کی، اس کے مخطوطات کی طرف، وہ ایک فہرست میں نے بتائی تھی پہلے بھی، مخطوطات پہ جو گفتگو ہو رہی تھی میں نے بتایا تھا کہ الفہرست الشامل للتراث العربی المخطوط، یہ اردن سے چھپی ہے، المجمع الملکی لبحوث الحاضر، اس میں سیرت اور مدائح نبویہ کا حصہ 2 جلدوں میں ہے۔ ایک مطلب پھر سے نام بول دیجیے۔ ہاں، الفہرست الشامل للتراث العربی المخطوط، یہ المجمع الملکی لبحوث الحضارہ الاسلامیہ اردن سے چھپی ہے اور 2 جلدوں میں ہے۔ تو اس میں وہ سیرت ابن ہشام، السیرۃ النبویہ یا سیرت ابن اسحاق نکال کر کے دیکھیں، اس کے جتنے نسخے دیے ہوئے ہوں ان سب نسخوں میں سے جتنے نسخوں تک دسترس ہو سکے ان سب کو چیک کر کے اصل کتاب پوری کی پوری تلاش۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی پوری کتاب ضرور بازیافت ہو جائے گی، انشاءاللہ اصل کتاب کی، مکمل کتاب کی بازیافت۔ نمبر 1 یہ محققین کا کام ہے، ان طلباء اور ریسرچ اسکالروں کو ان سب چیزوں پر لگنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ جب تک وہ کتاب نہیں ملتی ہے تو اس وقت تک یہ کریں کہ اس کتاب کے جتنے اقتباسات، یہ 4-5 جو مشہور راوی ہیں، یونس بن بکیر، سلامت بن الفضل الابرش، محمد بن سلمہ الحرانی، زیاد بن عبداللہ البکائی اور ابراہیم بن اسحاق الزہری، اور بھی دوسرے ہیں جو ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کون کس طریق سے ہے، تو وہ فلاں کتاب سے ہے، اور کہیں ممکن مفرد روایت ہے، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے تو ہر روایت جو ابن اسحاق کے طریق سے وہ سیرت ابن اسحاق کی نہیں ہے، وہ دوسرے احکام کی روایتیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ اس کتاب کی نہیں۔ اس کتاب کے لیے ایک مخصوص سند ہوگی جس میں فلاں ایک شاگرد ہوگا، اس شاگرد کا ایک کوئی دوسرا شاگرد ہوگا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر فواز سسگن نے ایک لیکچر دیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے کسی مؤلف کو پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ان سندوں کا جائزہ لینے کے بعد، اور اب چیک کرنا بہت آسان ہے موسوعہ شاملہ کے ذریعے اور دوسری کتابوں کے ذریعے، تو اس میں مستدرک حاکم سے، دلائل النبوہ بہقی سے، اور اسی طرح سے بعد کی کتابوں سے یونس بن بکیر کی روایت تو تقریباً مکمل جمع کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں کہیں نہ کہیں سیرت ابن اسحاق کا ایک پورا خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور وہ حافظ ابن حجر کی اصابہ جو ہے اس میں کتنی روایت ہیں، اس میں بلکہ وہ زیادات بھی ذکر کرتے ہیں، رواہ یونس بن بکیر فی زیادات مغازی، فی زیاداتی۔ تو اس منہج کو سمجھ، یہ دو کام ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کتاب میں جو منقطع اور وہ روایتیں ہیں، اگر کوئی مکمل تخریج ابھی تک نظر سے نہیں گزری تو اس پر کام ہونا چاہیے، اس کی تخریج، اس کی توثیق۔ جیسے موطا پر توجہ دی گئی تو اس پر بھی تھوڑی توجہ دی جائے۔ وہ انہوں نے ابن ہشام صاحب نے تو سب حذف کر کے مختصر کر کے اس کو ختم کر دیا، مطلب کم کر، وصل المنقطع اور مرسل روایتوں کے سلسلے متصل سند سے یہ سب نہیں کام کیا، تو محدثانہ انداز میں اس پر کام ہونا چاہیے، کام کرنے۔ ہاں، یہ کام چوتھا کام۔ اچھا، چوتھی چیز یہ ان پر مزید کرنے کی جو میں نے سوچی تھی
وہ یہ کہ اس میں جو اشعار آئے ہیں تو اشعار کچھ تو ہیں صرف ابن ہشام میں، وہ ان اصل روایتوں میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت سے اشعار اور دوسرے ملیں گے جو انہوں نے حذف کیے. ان اشعار کو بھی ثبت کرنے کی ضرورت ہے اور مقارنہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابن ہشام نے اور کیا 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 ہے، کتنا ختم کر دیا اس میں سے، کتنا حذف کر دیا. یہ نہیں کہ دیکھیے محدثین یا مورخین جو تھے اس زمانے میں اتنے امانت دار تھے کہ علم جیسے جہاں سے جس جگہ سے جیسے ملتا تھا ویسے درج کرتے تھے. اب اتفاق اور اختلاف اس کے بعد ظاہر کرتے تھے. بعد کے لوگ مجرد نام سننا نہیں پسند کرتے کہ نہیں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابوبکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں کسی نے کہہ دیا، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرنے اور قتل کرنے. یعنی حتیٰ کہ سہیلی جب وہ کتاب الروض النور لکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بعض اشعار ایسے نقل کر دیے ہیں اس میں کہ جو درست نہیں ہے، اور کسی نے حجو کی ہے تو وہ بھی ذکر کر دیا. وہ میں نے چھوا بھی نہیں، کسی مشرک کا جو شعر ہے وہ میں نے درج ہی نہیں کیا، نہ اس کے کوئی خدمت کی. اس کی خدمت کیوں کی جائے، اس کی شرح کیوں کی جائے، اس کو سمجھا کیوں جائے، کیا ضرورت ہے اس کو، اس میں وہ ایک دم نکال دیا انہوں نے. تو ایسے لوگ بھی ہیں آج کل، اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن ہم لوگ محققانہ نقطہ نظر رکھتے. اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کی یعنی سیرت ابن اسحاق کی مناسب تلخیص ہونی چاہیے. انہوں نے تلخیص کر کے ابن ہشام نے، ہم یہ تو نہیں کہیں کتاب خراب کر دی، کتاب اچھی ہی کی انہوں نے اور الحمدللہ اس کے ذریعے دنیا کو فائدہ ہوا، لیکن ایک الگ سے ایک مختصر کرنے کی ضرورت ہے جس سے سیرت ابن اسحاق کا صرف بغیر یہ ان اضافات اور ادھر کی تعلیقات کی وہ سمجھ میں، بلکہ اگر اضافات اور استدراکات اور تعلیقات ہوں بھی ابن ہشام کے، وہ حاشیے میں ذکر کیے، وہ سب اس میں چونکہ کتاب کے اندر درج ہے تو تمیز نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ہے ابن اسحاق کی چیز اور منسوب کرے ابن ہشام نے ایسا کہا. اب بتائیے اس سے بڑی بیوقوفی کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ابن اسحاق کی کسی روایت کو کہا جائے کہ ابن ہشام نے ایسا کہا. ابن ہشام نے کیا کہا ہے؟ ابن ہشام نے تو ان کا جو کلام ہوگا اس میں سے نکالیے، تھوڑا سا نکلے گا الگ سے جمع کر لیجیے. سب تو ابن اسحاق ہیں وہ. کیا بات ہے، بالکل. تو جو ان کے نوٹس ہیں، جو تصحیحات ہیں، جو استدراکات ہیں، اشعار سے متعلق جو کچھ کہا، جو انصاب سے متعلق، وہ چیزیں ابن ہشام کی طرف منسوخ کیجیے نا. باقی تو کہیے ابن اسحاق نے کہا، الا ہے کہ وہ زیادات جو ابن ہشام نے کیے ہیں ابن اسحاق پر وہ ان کی طرف منسوخ اس کیجیے. کے لیے یہ ضروری نشے کی تو یہ تھوڑا سا سمجھداری ہونی چاہیے. کون سی؟ دیکھیے وہ جو لوگ مسند احمد اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں رواہ الامام احمد فی مسندی، اس میں بہت سی زیادات ہیں عبداللہ بن احمد کی، 600 سے زیادہ روایتیں. تو اب محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ رواہ عبداللہ بن احمد فی زیادات ہی علی المسند، تو اسی طرح کہنا چاہیے رواہ ابن ہشام یا ذکر ابن ہشام فی زیادات ہی علی سیرت ابن اسحاق. تو یہ ان پہلوؤں پر تھوڑی سی توجہ دیں اور کام کریں، اور بہت سے ابھی پہلو ہیں تلاش جستجو کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور تو انشاءاللہ مطلب اس کتاب کی خدمت اور بھی ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. بہت ہی کارآمد انشاءاللہ باتیں سیرت ابن اسحاق سے متعلق ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے. ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ سے استفادہ کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی شیخ کی عمر میں برکت دے، صحت عافیت دے شیخ کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. سیرت ابن اسحاق کا جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس نسخے کو اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم دیکھیے ضرور، ورق گردانی تو انسان کو ایسے بھی کر لینی چاہیے. سیرت ابن ہشام ماشاءاللہ چھپی ہوئی ہے، متداول ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ بعد کے دور میں جو سیرت نگار ہیں ہمارے، انہوں نے جب ان دو کتابوں سے استفادہ کیا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ حوالے کس طرح سے دیتے ہیں، اور کبھی چیک کر لینا چاہیے کہ وہ حوالہ دینے میں انہوں نے واقعتاً وہ ایمانداری نبھائی ہے جس کی طرف شیخ اشارہ کر رہے ہیں یا نہیں نبھائی ہے. اسی طرح شیخ نے اس کتاب کو لے کر جن خدمتوں کی بات کی ہے، اگر اس طرف ہماری نئی نسل توجہ دے سکے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. انہی چند باتوں کے ساتھ چونکہ اب ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، ہم اجازت لینا چاہیں گے، لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ اتنی قیمتی باتوں کو اپنے تک محدود مت رکھیے. اللہ کے واسطے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ہم شیخ کو زحمت دیں گے. کسی ایک حج تو لوگ کر رہے ہیں شیخ، ہم لوگوں کو کون سا حج، ہم لوگ تو خدمت کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ. شیخ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے اور کسی ایک مرکزی کتاب پر، کسی نہ کسی فن سے متعلق کسی نہ کسی اہم مرکزی کتاب پہ انشاءاللہ شیخ سے گفتگو کریں گے. اس کے مالہ اور مالہ پہ ہماری بات ہوگی اور انشاءاللہ ہم تمام استفادہ کر سکیں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.